بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ایک خوبصورت سفید رنگ کے کبوتر کی کہانی سنائیں گے جو بہت دور تک اڑ سکتا تھا، لیکن یہی اڑان ایک دن اس کے لیے مسئلہ بن گئی۔ یہ مسئلہ کیسے بنا اور وہ اس مسئلے سے کیسے بچا، اس مشکل سے کیسے نکلا، یہ آج ہم آپ کو اس کہانی میں بتاتے ہیں۔ تو پھر آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی، بادل کی پرواز۔ وہ مضبوط پروں والا سفید رنگ کا ایک خوبصورت کبوتر تھا۔ وہ بہت دور تک تھکے بغیر اڑ سکتا تھا۔ اس کے گول کے دوسرے کبوتر اسے بادل کے نام سے پکارتے تھے، کیونکہ جب وہ اڑتا تھا تو آسمان پر بادلوں کے قریب چلا جاتا تھا۔ اسے اڑنا بہت پسند تھا۔ جنگل کے باقی سارے کبوتر اس کی خوبصورتی اور اڑان پر رشک کرتے تھے، بلکہ کئی ایک تو حسد بھی کرتے تھے۔ بادل کا معمول تھا کہ وہ ہر روز جنگل کے دوسرے سرے پر پہاڑی تک اڑتا ہوا جاتا اور پھر واپس آ جاتا۔ اس کام میں اسے صبح سے دوپہر ہو جاتی، کیونکہ وہ پہاڑی بہت دور تھی، مگر بادل اپنے پروں کو مضبوط بنانے کے لیے روزانہ یہ مشق کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اسے اس پہاڑی پر دانہ دن کا بھی خوب ملتا تھا۔ اس کے گول کے دوسرے کبوتر اس کی طرح ہمت نہیں دکھاتے تھے اور اپنے گھونسلوں کے آس پاس ہی دانہ دن کا چگ کر اپنا پیٹ بھر لیا کرتے تھے۔ یہ موسم سرما کی ایک صبح کی بات ہے۔ آسمان سیاہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا اور کسی بھی وقت بارش شروع ہو سکتی تھی۔ بادل اپنے معمول کے مطابق پہاڑی کی طرف جانے کے لیے تیار ہوا تو دوسرے کبوتروں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن بادل کو تو اپنے پروں پر بہت مان تھا۔ اس نے کسی کی بھی بات نہ مانی اور پروں کو پھڑپھڑاتا ہوا فضا میں بلند ہو گیا۔ وہ تیر کی طرح اڑتا اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اسے یہ ابر آلود موسم بہت خوشگوار لگ رہا تھا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی، جس نے جلد ہی آندھی کی صورت اختیار کر لی۔ بادل کو اب اڑنے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ ہوا اس کا راستہ روک رہی تھی، مگر اس پر تو ایک ہی جنون تھا کہ پہاڑی پر پہنچ کر ہی دم لینا ہے۔ اس نے اپنے پر تیز تیز چلانا شروع کر دیے، لیکن جلد ہی موسلا دھار بارش بھی شروع ہو گئی۔ بادل نے اپنی رفتار اور تیز کر دی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد وہ بارش میں پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ بھیگے ہوئے پروں کی وجہ سے اسے اڑنے میں دشواری ہو رہی تھی، مگر وہ اپنی منزل سے پہلے کہیں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی پوری قوت سے پر مار رہا تھا، مگر پھر بارش کے خلاف ہارنے لگا۔ اس کی رفتار دھیمی پڑنے لگی اور اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ زمین کی طرف گر رہا ہے۔ وہ بارش کی وجہ سے راستہ بھٹک کر جنگل سے باہر گاؤں کی طرف نکل آیا تھا، اور اب اسی گاؤں کے ایک گھر میں کھڑی ننھی پنکی اسے اپنے گھر کے صحن میں گرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی گئی اور بھیگے ہوئے بادل کو اٹھا لیا۔ اسے یہ کبوتر بہت خوبصورت لگا اور اس پر ترس بھی بہت آیا۔ پنکی نے اسے کمرے میں جلتے ہوئے آتش دان کے پاس لا رکھا اور اپنے تولیے سے اس کا پورا جسم خشک کیا۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے بادل کی حالت بہت خراب تھی۔ پنکی پوری توجہ سے اس کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ پنکی کے اماں اور ابا اس کی اس تیمارداری کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے ہی پنکی کو جانوروں اور پرندوں پر رحم کرنا اور ان سے پیار کرنا سکھایا تھا۔ کئی دن تک پنکی بادل کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ اس کی توجہ سے بادل کی طبیعت بہتر ہونے لگی اور تقریباً ایک ہفتے بعد وہ بالکل پہلے کی طرح تندرست اور توانا ہو گیا۔ اس کے پروں میں پہلے والی توانائی واپس آ چکی تھی۔ اس نے اپنے پر پھڑپھڑائے اور روشن دان پر جا بیٹھا۔ بادل کو یوں صحت مند دیکھ کر پنکی بہت خوش ہوئی، مگر اس کا دل اداس بھی بہت تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب یہ سفید کبوتر واپس اڑ جائے گا۔ پنکی نے منہ بسورتے ہوئے اپنی ماں سے اس کبوتر کو اپنے پاس رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو اس کی ماں نے اسے سمجھایا، بیٹا، پرندے آسمانوں میں اڑتے ہی اچھے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اڑنے کے لیے ہی بنایا ہے۔ ہم انہیں پنجرے میں قید کر کے ان پر ظلم کرتے ہیں۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر پنکی اداس تو بہت ہوئی، مگر وہ سمجھ گئی کہ پرندوں کو قید نہیں کرنا چاہیے۔ روشن دان میں بیٹھے بادل نے ایک نظر پنکی کی طرف دیکھا اور پھر اپنے گھر کی طرف اڑ گیا۔ پنکی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ بادل اپنے گھر واپس پہنچ چکا تھا۔
اگلے ہی روز اس نے اپنے پرانے معمول پر دوبارہ عمل شروع کر دیا۔ وہ صبح سویرے پہاڑی کی طرف اڑتا اور پھر واپس آ جاتا، مگر اب وہ دوپہر تک گھر واپس نہیں پہنچ پاتا تھا، بلکہ اسے سپہر ہو جاتی تھی۔ اس لیے نہیں کہ اب اس کی رفتار سست ہو گئی تھی یا وہ تھک جاتا تھا، بلکہ اس لیے کہ اب اس کا چکر کچھ طویل ہو گیا تھا۔ واپسی پر وہ ایک جگہ رکتا تھا اور یہ پنکی کا گھر تھا، جہاں وہ کچھ دیر پنکی کے ساتھ کھیلتا اور پھر خوش خوش اپنے گھر واپس آ جاتا۔ تو بچوں، یہ تھی آج کی کہانی بادل کی پرواز۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی تو آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ اس طرح کی اور دلچسپ کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔